بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جب کہ آپ یہ وظیفہ سن رہے ہیں، یہ عمل سن رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا یہ وظیفہ 7 دن تہجد میں کرنے والا یہ ایک ایسا عمل ہے جو گزشتہ کل کے عمل کی طرح آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ عمل روزانہ ایک تسبیح کا ہے، محبت کو پروان چڑھوانے کے لیے۔ محبت کا ایک مجرد عمل ہے، کیونکہ محبت کے بغیر انسانی زندگی کا وجود نامکمل ہے۔ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، تمام مخلوقات سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، اس لیے مخلوقات کو بھی چاہیے کہ آپس میں محبت بانٹے، نفرتوں کو، حاسدین کے حسد کو سائڈ پر رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ حلال رشتوں کے درمیان محبت قائم کرنے، حلال رشتوں کے وجود کے لیے محبت قائم کرنے کا وظیفہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنی محبت میں کیسے گرفتار کر سکتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو اپنی محبت میں کیسے گرفتار کر سکتی ہے۔ ایک ایسا لڑکا، نوجوان جو کسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، حلال کا رشتہ قائم کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ کون سے ایسا عمل کرے کہ اس خاندان والے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کو رشتہ عطا کر دیں۔ یا اسی طرح کوئی لڑکی ہے جو مناسب رشتے کے لیے جگہ کا تعین کر چکی ہے، لیکن خاندان، معاشرے کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، تو یہ عمل کر کے اس رشتے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یوں تو یہ وظیفہ شب جمعہ میں کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ بہرحال آپ تہجد میں کریں اور شب جمعہ والے دن، یعنی جمعرات، جمعہ یا ہفتے والے دن بھی کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 5-6 اعمال ہیں، 5-6 دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ صبح تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اٹھیں، اللہ رب العزت سے دعا اور مناجات کریں، اور اپنے مقصد کو، اپنی دعا کو ان نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگیں۔ یہ دعائیں ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں، طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ نے صلاۃ حاجت تہجد میں پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص یا سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سورت جو آسان ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے دعائے مبارکہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، اسی طرح 2 زانوں بیٹھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجات کو رکھنا ہے، اپنی ضرورت کو رکھنا ہے۔ پھر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ناظرین گرامی، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انت رب حسبی من فلان ابن فلان او فلانۃ ابن فلان، یعنی مرد ہے تو فلان ابن فلان، کوئی لڑکی یا عورت یہ وظیفہ کر رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، تو یہ پڑھے گی اللہم انت رب حسبی من فلان ابن فلان۔ اور اگر لڑکا ہے تو انت رب حسبی فلانۃ بنت فلان، آتف قلبہ او قلبہا، قلبہ مرد کی صورت میں، قلبہا عورت کی صورت میں۔ ناظرین گرامی، یہ انتہائی آسان دعا ہے، دوبارہ ہم رپیٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ نے پڑھنا ہے 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے بعد درود شریف پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں ضروری نہیں ہے۔
اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں اللہم انت ربی حسبی من فلان ابن فلان، یا اللہم انت ربی حسبی فلانتا بنت فلان، یعنی مرد اور عورت کی صورت میں آپ نے عورت کے لیے تا کا اضافہ کر دینا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک دعا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں محبت مطلوب ہو، میاں اپنی بیوی یا بیوی اپنے میاں کے لیے یہ وظیفہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ نہائی میں خلوت میں درود مبارکہ پڑھیں گے طاق بار، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوبارہ ہم رپیٹ کر دیتے ہیں، آپ نے تہجد کی نماز میں یا ویسے کسی دن تعین کر لیں اور اس وظیفے کو جاری رکھیں اس وقت تک جس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی بہت سے وظیفے ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس کو بھی آپ بار بار پڑھیں تو آپ اپنے مقصد میں پیش رفت لا سکتے ہیں۔ دلی محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس آیت کا شرینی پر دم کر کے، یعنی میٹھی چیز پر دم کر کے جس کو بھی کھلایا جائے انشاءاللہ اس سے محبت ہو جائے گی۔ یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو محبت کے لیے، رشتوں میں محبت کے لیے، مٹھاس پیدا کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہاں تک یہ پوری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے بھی ہے اور یہ آدھی بھی پڑھ سکتے ہیں وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کا ایک وظیفہ آپ کو آسان بتا دیتے ہیں۔ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ تہجد میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے روزانہ 313 بار یا ودودو یا عزیزو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی محبت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محبت قائم رکھیں انسانیت کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ۔ اپنے لیے، انسانیت کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔